یا حسین ابن علی تیری شجاعت کو سلام۔ اچھا دیکھیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے محبوبوں کا، مراد اہل بیت کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ان سے محبت کرنا، ان کا ذکر کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ بولیے یہ کیا ہے؟ بہت بڑی سعادت ہے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، اس سعادت میں سارے شامل ہو جائیے۔ اب میں دیکھتا رہوں گا کون اس سعادت میں شامل ہوتا ہے اور کون آج 10 محرم الحرام کو بھی اس سعادت سے محروم رہ جاتا ہے۔ مل کے پڑھیے۔ یا حسین ابن علی تیری شجاعت کو کو پڑھتا رہا قرآن پاک۔ مصرع سنیے گا۔ اے قرارے
کو سلام، اے قرارے جان من تیری تلاوت کو سلام۔ آخری مرتبہ مل کر پڑھیے، یا علی تیری شجاعت کو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بلند بلکہ ہیں سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے جناب والا پارہ نمبر 25 سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے پیارے محبوب، اے میرے مطلوب، اے میرے مقصود، والضحیٰ کے مکھڑے والے، واللیل کی زلف والے، علم نشرح کے سینے والے، آمین کے کنڈلوں والے، اے میرے محبوب آپ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے، آپ اپنے اصحاب سے فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ اس پر کس پر یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ جو میں نے تم کو جناب والا تمام تر مذاہب باطلہ سے ہٹا کے مذہب حق دیا، تمام تر ادیان باطلہ سے ہٹا کے سچا اور سچا دین دے دیا، تمام تر تحریف شدہ اور تعویل شدہ کلاموں سے ہٹا کر، کتابوں سے ہٹا کر سچا اور سچا کلام قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں دیا۔ اس پہ بھی کوئی اجر نہیں مانگتا، نماز دی اجر نہیں مانگتا، روزہ دیا اجر نہیں مانگتا، زکوٰۃ دی اجر نہیں مانگتا، حج دیا اجر نہیں مانگتا، عبادات کے، معاملات کے، اخلاقیات کے، حقوق اللہ کے، حقوق العباد کے سارے سلیقے سکھا دیے، سارے طریقے سکھا دیے، کچھ بھی نہیں مانگتا۔ یہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد میں نے سب سے بڑا جو تم پہ احسان کیا ہے وہ یہ احسان کیا ہے، تم وہ تھے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر۔ جاؤ ذرا مکہ میں چلے جاؤ، ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر، کبھی لات کے سامنے جھک رہے تھے، کبھی منات کے سامنے جھک رہے تھے، کبھی حبل کے سامنے جھک رہے تھے، کبھی شمس کے سامنے جھک رہے تھے، کبھی کعبہ میں پڑے ہوئے 360 بتوں کے سامنے جھک رہے تھے۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جناب والا لات سے ہٹا کے، منات سے ہٹا کے، عزہ سے ہٹا کے، سبل سے ہٹا کے، حبل سے ہٹا کے، شمس سے ہٹا کر تمام تر معبودان باطلہ سے ہٹا کے میں نے رب ذوالجلال کا تم کو رستہ دکھایا ہے۔ میں محمد نے اتنے احسان کیے ہیں، اتنے احسان کیے ہیں، اتنے احسان کیے ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تمہارے وجود پہ جتنے بال ہیں وہ کاؤنٹنگ کیے جا سکتے ہیں، وہ گنتی کیے جا سکتے ہیں، وہ شمار کیے جا سکتے ہیں، وہ سارے گنے جا سکتے ہیں، لیکن میں نے تم پر جتنے احسان کیے ہیں وہ احسان کبھی بھی نہیں گنے جا سکتے۔ لیکن جناب والا میں کسی احسان پہ مطالبہ نہیں کرتا، مواخذہ نہیں کرتا، جناب والا اجر نہیں مانگتا۔ ہاں ایک سوال کرتا ہوں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کوئی مواخذہ نہیں کرتا، کوئی مطالبہ نہیں کرتا، لیکن رب ذوالجلال کے حکم سے
وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مالک کائنات کے حکم سے، مالک کائنات کے آرڈر سے، مالک کائنات سے، اذن سے یہ بات کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں مانگتا، ہاں اجر رسالت اور اجر نبوت دینا ہی چاہتے ہو، میرے جو اقربا ہیں، میرے اقربا سے چاہت بھی کیا کرو، پیار بھی کیا کرو، محبت بھی کیا کرو، ان سے مودت بھی کیا کرو۔ ایسے سبحان اللہ کہیں گے، آواز بلند کہہ دیئے سبحان اللہ۔ ان سے مودت بھی کیا کرو، ان سے محبت بھی کیا کرو۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم۔ حضرت عبداللہ بن عباس حبر و حاضر امہ جنہیں کہا جاتا ہے، ترجمان حاضر امہ کہا جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفسر عبداللہ بن عباس ہے۔ آپ جناب والا حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب یہ آیا کریمہ نازل ہو جاتی ہے، میرے کملی والے آقا کے صحابہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کر لی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمیں بتائیے نا وہ کون آپ کے اقربا ہیں؟ سبحان اللہ، آپ کے اقربا کون ہیں؟ آپ کے جناب والا قریبی کون ہیں؟ آپ کی معیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب کون ہیں؟ اولئک الذین وجبت علینا مودتہم، جن پر رب ذوالجلال نے جن کی محبت، جن کی مودت ہم پہ واجب کر دی ہے، سنت نہیں کر دی، سنت نہیں کر دی، نفل نہیں کر دیا، مستحب نہیں کر دیا، بلکہ واجب کر دی ہے، لازم کر دی ہے، ضروری کر دی ہے۔ یا رسول اللہ یہ عقدہ کشا فرمائے نا، پردہ ہٹائے نا، ہمیں یہ بات سمجھائے نا آپ کے اقربا کون ہیں؟ میرے کملی والے آقا نے جو جواب دیا وہ سر کے کانوں سے نہیں، وہ سر کے کانوں سے نہیں، وہ سر کے کانوں سے نہیں، وہ دل کے کانوں سے سننے والا، وہ تن کے کانوں سے نہیں، وہ من کے کانوں سے سن کر ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے۔ جب صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کے اقربا کون ہیں، میرے آقا فرمانے لگے قال علی و فاطمہ وابناہما، فرمایا پوچھتے ہو تمہارے اقربا کون ہیں؟ فرمایا ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، دو ان کے شہزادے ہیں، ایک کا نام امام حسن مجتبی ہے، دوسرے کا نام امام حسین سید الشہداء ہے۔ یارا گل ہے ایسی جتنا بچا کے کدھے لے بنے عمران صاحب باقی جتنے بھی آباد خان بیٹھے ہوئے ہو، اسی امام حسین پاک دا ذکر نہیں کرنا، اج نہیں کرنا تو پھر کدو کرنا؟ ہن کوئی زبان خاموش نہ رہے، میں تو نے گل سمجھا چکی کہ حضور دے اقربا کون ہے، حدیث پڑھ کے دے چھڑی، ہن کوئی زبان خاموش نہ رہے، پھر ساڈا کہنا بن رہا ہے جناب والا اللہ اللہ نبی کا، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ 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 نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا
اللہ اللہ یہ گھرانہ ورا ورا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ گھرانہ ورا ورا ہے کیوں اس میں حسنین فاطمہ ہے اس میں حسنین فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین فاطمہ ہے او پڑھو اس میں حسنین میں گھرانے میں شیر خدا ہے اللہ اللہ یہ گھرانہ دو آیات سنا دی یہ گھرانہ ورا الورا کیسا ہے ایک آیت کریمہ پارہ نمبر 25 سے سنا دی ایک 22 سے سنا دی ایک اب 3 سے سنا رہا ہوں عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم إلى آخر الآية دعا رسول الله صلی اللہ تعالی وسلم علیاً وفاطمة وحسنا وحسینا فقال اللہ اللہم هؤلاء أهلي سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا فرماتے ہیں جناب والا آپ فرماتے ہیں جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی جو پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کا آیہ کریمہ ہے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی نا میرے اساتذہ کرام تشریف فرمائے میرے سر کا تاج بیٹھے ہوئے ہیں تصدیق کریں گے توثیق کریں گے جناب والا اس آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے صرف طریق کے جھوٹے واقعات پہ تو سبحان اللہ نہیں ہے نا کوئی بات سمجھانی بھی تو ہے نا اسے بولو بولو کیا کہا جاتا ہے آیہ مباہلہ کیا جاتا ہے میں کیسے سمجھاؤں مباہلہ کیا ہوتا ہے جب دو فریقین آپس میں بیٹھ جائیں کسی بات پہ بحث چھڑ جائے دلائل دینا شروع کر دیں یہ مندرجات ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے ایک سٹیپ ہوتا ہے جس کو مباحثہ کہتے ہیں منشے کی مشکل ہو گیا ایک سٹیپ کیا ہوتا ہے جس کو مباحثہ کہتے ہیں ایک سٹیپ ہوتا ہے جس کو مکالمہ کہتے ہیں جب بات مباحثے سے بڑھ جاتی ہے جب بات مکالمے سے بڑھ جاتی ہے تب بات مناظرے پہ آ جاتی ہے جب بات مکالمے سے مناظرے سے بڑھ جاتی ہے آخری سٹیپ آ جاتا ہے اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے پھر دلائل نہیں دیے جاتے پھر میدان سج جاتا ہے پھر ہاتھ اٹھا لیے جاتے ہیں پھر رب سے دعا کی جاتی ہے اے العالمین جو سچا ہے اس کو استعادہ فرما جو جھوٹا ہے اس کو ہلاک برباد کر کے اس
اس کو بولو کیا کر کے رکھ دے. ہاں نجران کے عیسائیوں کو میرے آقا نے بڑا سمجھایا، او بڑا سمجھایا. چھوڑ دو، عقیدہ تثلیث صحیح نہیں ہے، تین خداؤں کو ماننا صحیح نہیں. حضرت اللہ کو بھی مان لیا خدا، حضرت عیسیٰ کو بھی مان لیا خدا، حضرت مریم کو بھی مان لیا خدا. میرے آقا نے بڑے دلائل دیے، بڑے دلائل دیے. جب نہ مانے نا، رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل کو پیغام دے کے بھیجا، اپنے محبوب کو پیغام دے کے بھیجا. اے میرے محبوب، یہ دلائل سے ماننے والے نہیں، اب کھلا چیلنج کر دیجئے، میدان میں آ جاؤ. دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہے وہ ذلیل کر کے رکھ دیا جائے گا، جو سچا ہے رب ذوالجلال اسے عزتوں کے تاج عطا فرما دے گا. نہیں بے شک سارے نہیں، سارے نہیں، جنہیں سمجھ آئی وہ تو کہو سبحان اللہ. اسے رب ذوالجلال عزتوں کے تاج عطا فرما دے گا. کملی والے آقا نے فرمایا، او نجران کے عیسائیوں، لاؤ میدان میں، تم اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آ جاؤ، تم اپنے جناب والا اپنی عورتوں کو بھی لے کر آ جاؤ، تم بھی میدان میں آ جاؤ. ہم بھی میدان میں آ جاتے ہیں، بیٹوں کو بھی ساتھ لائیں گے، عورتوں کو بھی ساتھ لائیں گے. جب ساتھ لے جانے کی بات ہوئی نا، حضرت سعد بن ابی وقاص والی میں نے حدیث پڑھی، میرے کملی والے آقا نے، ہائے کب آپ کہو گے سبحان اللہ، میرے کملی والے آقا نے مولا علی کو بلا لیا. میرے کملی والے آقا نے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ سیدۃ النساء المؤمنین، سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء جنہ کو بھی جناب والا بلا لیا، ان کے شہزادوں کو بھی بلا لیا، امام حسن مجتبیٰ کو بھی بلا لیا، امام حسین سید الشہداء کو بھی بلا لیا. جب یہ سارے آگئے نا، ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ میرے آقا نے اٹھا لیے، ہاتھ اٹھا کے میرے آقا دعا کرنے لگے. اللہم ہؤلاء اہلی الہ العالمین. علی بھی آ گئے، فاطمہ بھی آ گئی، جناب حسن بھی آ گئے، جناب حسین بھی آ گئے. یہ میرے اہل بیت ہے، ان کو میرے آقا نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں جب لے کے نکلے نا، نجران کے عیسائیوں کا پوپ راہب، ان کا جناب والا جو اس دور کا سب سے بڑا عالم تھا، اس نے آتے ہوئے چاند سے مکھڑے دیکھے. اس کا نام عبد المسیح تھا. اس نے عیسائیوں کو سمجھایا، اس نے عیسائیوں کو بتایا، اس نے کہا خدا کی قسم سے جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، اگر تم ان کے مقابلے میں آگے، خدا کی قسم سے مباغلہ نہ کرنا، میدان میں نہ آنا. اگر میدان میں آ جاؤ گے، ایسے چمکتے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، اگر مقابلے میں آؤ گے ہلاک کر کے رکھ دیے جاؤ گے، تباہ کر کے رکھ دیے جاؤ گے، برباد کر کے رکھ دیے جاؤ گے. اب نہیں پڑھو گے، کب پڑھو گے؟ اللہ 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 نبی کا یہ گھرانہ. اچھا ہم جناب والا بار بار پڑھ رہے ہیں، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، یہ گھرانہ جناب والا وراء الورا ہے. سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ گھرانہ وراء الورا ہے؟ اب سنیے گا. اس گھرانے میں 5 تن ہیں. کیا ہے؟ 5 تن ہیں. پہلی وہ ہستی ہے جنہیں سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، تاجدار عرب، تاجدار عجم، تاجدار عرب و عجم، تاجدار عرب و عجم، تاجدار کائنات، تاجدار کائنات،
مصدر کائنات، مخزن کائنات، روح کائنات، جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب خدا کہا جاتا ہے۔ ایک وہ ذات ہے جس کو رب ذوالجلال نے کل نبیوں کا سلطان بنایا ہے۔ ایک وہ ذات ہے جس کو رب ذوالجلال نے کل نبیوں کا سردار بنایا۔ ایک وہ ذات جس کو رب ذوالجلال نے کل ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ ایک وہ ذات ہے جنہیں رب ذوالجلال نے ساری جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ تو وہ ہستیاں ہیں جن کو رب ذوالجلال نے سارے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ پتہ چل گیا یہ 5 کے 5 وہ ہیں، اول سے لے کر آخر تک سرداری ہی سرداری ہے۔ نبیوں کی سرداری آ گئی، ولیوں کی سرداری آ گئی، جنتی عورتوں کی سرداری آ جاتی ہے، اور جنتی جوانوں کی سرداری آ گئی۔ 5 کے 5 تن رب ذوالجلال نے سرداری عطا فرمائی ہے۔ تبھی ہم کہتے ہیں وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ یہ گھرانہ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اچھا اس ہستی میں 5 تن ہیں، کسی ایک کی طرف میں نہیں جاتا، صرف حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کی شان میں صرف چند مصرے، اور وہ بھی وہ مصرے جو علامہ اقبال قلندر لاہوری مفکر پاکستان نے حضرت فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہ کی شان میں کہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے اب آپ کو سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، اب میرے استادوں کو صرف سمجھ آئے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ نے ادھارے ہی کہہ دینا ہے۔ کیا کہہ دینا ہے؟ کیا کہہ دینا ہے؟ بس کریے۔ آؤ سمی وقت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہ ان کی شان کو دیکھ قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، نور چشمے رحمت للعالمین، ادھاری سبحان اللہ، نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اور بانوے تاجدار العطا، بانوے تاجدار العطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار مادر کاروان سالار یہ بات جناب والا کرنے کے بعد میں ترجمہ نہیں کروں گا، آخری 2 مصروں کا جناب والا ترجمہ کروں گا۔ جب اتنا بڑا مقام حضرت فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہ کا جناب والا قلندر لاہوری نے دیکھا تو کہا، خدا کی قسم سے اگر میرے پاؤں میں اللہ اور اس کے محبوب کے قانون کی زنجیر نہ ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی زنجیر نہ ہوتی۔ قانون کیا ہے؟ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا،
اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا. اقبال فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا یہ فرمان نہ ہوتا تو جتنا بڑا مقام سیدہ کیا ہے. امام الانبیاء کی بیٹی ہیں, مولا علی کی زوجہ محترمہ ہیں, حسنین کریمین کی امی جان ہے. جتنا بڑا رتبہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا قانون, ان کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتی پھر حضور کیا کرتے. آپ فرماتے ہیں میں آپ کی تربت, آپ کی لاحت, آپ کی مبارک قبر کا طواف بھی کرتا اور میں آپ کی قبر کو سجدے کرتا چلا جاتا. کیا کرتا چلا جاتا؟ وما علینا